وہ کوئی فکر مند نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عصمکم اللہ سبحانہ عما یصفکم، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں ہر تکلیف سے محفوظ رکھے، وصالکم عما شارکم، اور ہر وہ چیز جس سے جو تمہارے خلاف ہو اس سے بھی تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے، بحرمت سید الاولین والآخرین علیہ وعلی آلہ اجمعین من الصلوات اتمها ومن التسلیمات اکملها، کہ حضور صبر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کو ان معاملات سے اللہ کے لیے محفوظ رکھے۔ اب مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سعادت نجابت آثارا، اے سعادت اور نجابت والے میرے دوست، میرے بھائی، آدمی را چون مرض از امراض ظاہری تعلیمی گردد و عضو از اعضائے پورا آفت بھی رسا، کہ کسی شخص کو جب ظاہری امراض لگ جاتے ہیں، ظاہری مرضیں لگ جاتی ہیں، اور اس کے اعضاء میں سے کسی عضو کو تکلیف پہنچ جاتی ہے یا عضو کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے ظاہری اعضاء میں سے، یا اس کو جسمانی طور پر کوئی امراض لگ جاتی ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے، عام قدر کہ عام مرض دفع شمارا، کہ وہ اس میں اتنا مبالغہ کرتا ہے، اتنی کوشش کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، اتنی تگ و دو کرتا ہے، اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ اس کا یہ ظاہری مرض جو جسم، اس کے سر کو درد لگ گیا، یا کسی کو بخار ہو گیا، کسی کو نزلہ زکام ہو گیا، تو اس اپنے مرض کو دور کرنے کے لیے کتنی تگ و دو کرتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے، اس ڈاکٹر کے پاس، کوئی بتاتا ہے فلاں ڈاکٹر جو ہے اس مرض کا بہت علاج کرنے والا ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس جائیں، تو وہ اس طرح انجیکشن لگاتا ہے، دوائیاں دیتا ہے، گولیاں دیتا ہے، بندے کو آرام آ جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مرض قلبی کی عبارت از گرفتاری سے معدود حق جل اللہ بر نہج بر بے اصطلاح یافتہ، لیکن جو مرض قلبی مرض ہے، جو باطنی امراض ہیں، گناہوں کی طرف جانے والی، گناہوں کی طرف رغبت دلانے والی اور اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے والی اور دوری کی طرف لے جانے والے جو امراض ہیں، یعنی کہ امراض قلبی جو حق جل وعلا رب ذوالجلال سے کے سوا میں، یعنی غیر میں، اللہ کے غیر میں جب بندہ گرفتار ہو جاتا ہے تو یہ اس کے اوپر اتنی قابو پا لیتی ہے، یہ بیماری اس پر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ نزدیک اس کے پورا بموت ابدی رسانت، کہ یہ اس بات کے قریب ہو جاتا ہے کہ اس کو ابدی موت مل جائے، اور دوسرے معاملات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس میں الجھ جاتا ہے، اور جب رب تعالیٰ سے بندہ دور ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس کو ابدی ہمیشہ کی موت نصیب ہو جاتا ہے۔ اس بات کا خطرہ موجود ہوتا ہے کہ اس کو ابدی موت نصیب ہو جائے، جسم بیمار ہو گیا، جسم کے اندر تکلیف آ گئی، جسم کسی مرض میں مبتلا ہو گیا، اس کو موت واقع ہو گئی، تو یہ تو ایک امر حقیقی ہے، اس نے تو ہمیشہ سے اس نے تو لازم آنا ہے، اور جو جسمانی موت ہے اس نے تو ایک دن آ کے رہنا ہے، خواہ کوئی 100 سال زندہ رہ جائے، خواہ 200 سال زندہ رہ جائے، خواہ 1000 سال زندہ رہ جائے، لیکن ایک دن اس جسم نے موت کا شکار ہو جانا ہے۔ لیکن اگر انسان
کا قلب باطنی امراض سے خالی ہو اور پاک ہو اور بندے کا دل رب تعالیٰ سے جڑا ہوا ہو تو پھر اس کے جسم پر تو موت آتی ہے لیکن اس کی روح پر موت نہیں آتی. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مرتا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑنے کے بعد وہ جسمانی طور پہ تو اگرچہ مر جاتا ہے لیکن روحانی طور پر وہ قیامت ابدالآباد تک زندہ ہو جاتا ہے. یہ فرق ہے ظاہری امراض کا اور باطنی امراض. ظاہری امراض تو ایک دن انسان کو ختم کر دیتی ہیں لیکن باطنی امراض سے اگر انسان پاک ہو تو پھر کسی دے ماریاں بندہ نہیں مردا. پھر کدے سارا زمانہ لگے رہے تو پھر بندہ نہیں مردا جے بندہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے زندہ رہ جاندہ ہے. کتنے اللہ تعالیٰ دے ایسے ولی جڑے رب تعالیٰ دے قریب ہوئے رب تعالیٰ نو راضی کیتا قلبی امراض تو پاک ہو گئے دل نورانی ہو گیا دل تمام خواہشات نفسانی تو پاک ہو کے تمام مرضاں تو پاک ہو گیا تو پھر رب تعالیٰ نے اس دنیا نے اندر ہی بکھا دیتا کہ اے میرے بندو ذرا دیکھ لو انہاں نی طرف بھی کہ جسم تا انہاں نے بھی مار گیا ہے لیکن اے ہمیشہ ہمیشہ واسطہ زندہ نے. اے تا انہاں دا نام تا ہن بھی دنیا لے کے انہاں دے نام دے وسیلے دے نال میری بارگاہ دے اندر دعاواں منگدے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے صحابہ کرام اہل بیت اطہار تابعین تبع تابعین اور اس کے علاوہ جتنے بھی صالحین امت اور اولیاء کاملین حضرت سیدنا داتا علی اجمیری حضرت معین الدین اجمیری حضرت خواجہ فرید حضرت بابا جی نور محمد یہ کتنے میں نام گنواتا چلے جاؤں جنہوں نے اپنے باطنی امراض کو دور کیا اپنے قلب کو ان تمام چیزوں سے پاک کیا اور ان کو ابدی موت کے بجائے ابدی حیات مل گئی. یہ مقصد ہے مطلب ہے کہ پورا بموت ابدی رسانت و بعذاب سرمدی گرفتارش اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا. ہیچ فکر ازالہ عام نبی نمائن آپ دیکھیں اتنی سخت آنے والی اس زندگی اور ان امراض کے نتیجہ جو نکلنے والا ہے دنیا کی مرضوں کا جسمانی مرضوں کا نتیجہ زیادہ سے زیادہ کیا موت اور یہ تو نکلنا ہی نکلنا ہے یہ نتیجہ تو ہر حال میں ظاہر ہونا ہے لیکن باطنی امراض کے نتیجہ جو نکلتا ہے وہ ہمیشہ کا عذاب اور ابدی موت یہ انتہائی خطرناک ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ان جو نتائج ہیں جو انسان کو بروز حشر قبر میں جانے کے بعد اور بروز حشر جن نتائج سے انسان کو گزرنا ہے ان کی فکر کا کوئی انسان ان کے ازالے کے کوئی فکر نہیں کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر این گرفتاری راہ مرض نبی دانت صفی محض اگر کوئی شخص ان امراض کی گرفتاری سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ وہ بے وقوف ہے. وہ اگر بھی دانت وہ باق نہ دارت پلیت صرف اور اگر وہ اس بات کو جانتا ہے یعنی کہ اگر اس گرفتاری جو قلب کی گرفتاری ہے اس کو نہیں جانتا تو وہ بے وقوف ہے اور اگر جانتا ہے کہ میرا قلب باطنی امراض کا گرفتار ہو چکا ہے اور اس کے فکر کے اور اس کے کوئی خوف نہیں آتا اس کو کوئی خطرہ محسوس نہیں کرتا کوئی خوف محسوس نہیں کرتا تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اس کا دل ناپاک ہے وہ دل سے نہیں چاہتا ان امراض کو دور کر مانا کہ از برائے ادراک ان مرض عقل معاد درکار است. اب فرماتے ہیں کہ البتہ اس کے لیے ان امراض کو دور کرنے کے لیے جو آخرت کی عقل ہے عقل معاد ایک ہے عقل معاش اور ایک ہے عقل معاد یہ تصوف کی اصطلاحات ہیں. عقل معاش ہے دنیا
کہ معاملات کے اندر جو انسان توجہات اپنی تگ و دو کرتا ہے، اپنا ذہن لڑاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقل معاش۔ اور جو آخرت کی طرف جو توجہ کرتا ہے انسان، اپنے دماغ کو آخرت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اپنی موت کو یاد کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے رحمتوں کا امیدوار بنانے کی تمنا رکھتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار بنتا ہے، آپ کی طرف سے بخششوں کا امیدوار بنتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عقل معاد۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اس کے لیے عقل معاد کی ضرورت ہے، یعنی اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے قلبی باطنی امراض دور کرنا چاہتا ہے تو اس کو اپنی موت کو یاد کرنا لازم ہے۔ اس کو معلوم ہو کہ میں نے ایک دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، میں نے مرنا ہے، اور قبر میں نے تنہا ہونا ہے، وہاں میرے ساتھ کسی نے نہیں ہونا، اور میں تنہا وہاں پہ جواب دہ ہوں گا، نہ کوئی میری مدد کرنے والا ہوگا، نہ میری جگہ پہ کوئی جواب دینے والا ہوگا۔ تو وہاں پر اگر میں اپنے قلبی امراض کے ساتھ جاؤں گا تو پھر میرا کیا حال بنے گا؟ جو بندہ اپنی موت، اپنے حشر نشر، ان معاملات کو دیکھتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے باطنی امراض کو دور کر کے میں اپنا قلب اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دوں، اور میں اپنی جان اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر قربان کر کے اپنی رب کی بارگاہ میں مقبول بندہ بن جاؤں، تاکہ میرے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے۔ حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقل معاش از کوتاہ اندیشی خود مقصور بر ظاہر مبنی است۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو عقل معاش ہے وہ اپنی کوتاہ اندیشی یعنی کم ظرفی اور کم نظری کی وجہ سے ظاہر پر مبنی ہے، وہ صرف ظاہر کو دیکھتی ہے۔ عقل معاش چنانچہ آفات مانویہ را بواسطے تلذذات فانیہ مرض نمی انگارت۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی طرف توجہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو عقل معاش والے لوگ ہوتے ہیں، وہ چونکہ جو باطنی امراض ہیں، باطنی آفات ہیں، ان کو بھی اپنے ذاتی لذتوں اور فانی لذتوں کے ساتھ یہ نہیں جانتے کہ یہ بھی کوئی مرض ہے، اس کو یہ مرض ہی نہیں خیال کرتا، ان کی توجہ دنیا کی طرف ہے، وہ دنیا کے معاملات کے اندر متوجہ ہیں، تو وہ یہ اس بات کو نہیں جانتے کہ میرے یہ تعلق، میرے یہ توجہ جو ہے یہ دنیا کی طرف ہے، وہ تو ان لذتوں کے اندر ہی مسرور ہیں، خوش ہیں، لہٰذا وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم ان لذتوں کے اندر مسرور اور خوش ہیں، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی دنیا جو باطنی امراض ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ وعقل معاد نیز امراض سوریہ را بواسطہ مصوبات اخرویہ مرض نبی دادا۔ اور جو عقل معاد والے لوگ ہیں وہ بھی ظاہری طور پر جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے، چونکہ ان کے ذہن کے اندر آخرت کی ثواب موجود ہے، دنیا والے دنیا کی لذتوں کو دیکھتے ہیں، آخرت والے آخرت کے ثواب کو دیکھتے ہیں، لہذا دونوں کی نگاہوں میں یہ جو ہے جو دنیا کی جو لذتیں ہیں دنیا والوں کی نگاہوں میں ان کی بڑی اہمیت ہے، اور جو عقل معاد والے ہیں ان کی نگاہوں میں آخرت کا ثواب بہت بڑی قیمت رکھتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقل معاش کثیر النظر است، یعنی دنیا کی طرف توجہ کرنے والی جو عقل ہے یا جو توجہات ہیں وہ بہت کثیر النظر، وہ بہت کم نظری ہے، بہت تھوڑی نظر ہے ان کی، جبکہ وہ عقل معاد حدید البصر، جبکہ جو عقل معاد والے ہیں
جو آخرت کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں ان کی نگاہ بڑی باریک ہوتی ہے. دنیا کی طرف توجہ کرنے والوں کی نگاہ بڑی کمزور ہوتی ہے اور آخرت کی طرف توجہ کرنے والوں کی نگاہ بڑی باریک ہوتی ہے. اور وہ کن لوگوں کا نصیب ہے؟ عقل ماد نصیب انبیاء و اولیاء. یہ جو آخرت کی طرف متوجہ کرنے والی عقل ہے یا جو آخرت کی طرف، آخرت کے ثواب کی طرف، آخرت کی کامیابیوں کی طرف رب ذوالجلال کے ساتھ تعلق جوڑنے والے جو عقل ہے یا جو توجہ ہے، یہ انبیاء اور اولیاء کا نصیب ہے. دنیا کی طرف توجہ کرنے والی، دنیا کی طرف توجہ جوڑنے والی کس کے نصیب ہے؟ دنیا داروں. اور آخرت کس کا نصیب ہے؟ انبیاء کا اور اولیاء کا علیہم الصلوۃ والتسلیمات. اور فرماتے ہیں باقل معاش مرغوب اغنیاء و ارباب دنیا. اور جو دنیا کی طرف توجہ کرنے والی عقل ہے اس کو دنیا دار، اغنیاء، مال دولت اسباب والے اس کو پسند کرتے ہیں، ان کی پسندیدہ ہے. واسبابے کے محصل عقل معادس ذکر موت است. آپ فرماتے ہیں کہ جو عقل معاد حاصل کرنے والے یعنی اللہ تعالیٰ کے جو آخرت کی طرف متوجہ کرنے والے اسباب ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ذکر موت، موت کا ذکر، موت کی یاد انسان کو آخرت کی طرف متوجہ کر دیتی ہے، عقل معاد کی طرف متوجہ کر دیتی ہے. انسان موت کو جب یاد کرتا ہے تو اس یاد کے اندر اس کی دنیا کی زندگی بڑی حقیر معلوم ہوتی ہے. دیکھیں نا جی، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ میں ابھی زندہ ہوں اور 5 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد، 1 منٹ کے بعد، 5 سال کے بعد، 50 سال کے بعد میں نے کب مرنا ہے، کب چلے جانا. جب انسان کے دل کے اندر یہ بات، اس کا یقین ہو جاتا ہے کہ میری یہ دنیا کی زندگی بڑی ناپائیدار ہے اور موت میرے پیچھے میری حفاظت کر رہی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی نگاہ میں یہ جو آخرت کی طرف اس کی توجہ، اس کے قلب کی توجہ آخرت کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے. وَتَذَكُّرِ احوال آخرت. اور دوسری بات جو انسان کو اللہ تعالی کی طرف، آخرت کی طرف، عقل معاد کی طرف متوجہ کرتی ہے وہ احوال آخرت، یعنی قبر کے احوال، حشر کے احوال، ان کی طرف جب انسان متوجہ ہوتا ہے تو یہ باتیں بھی بندے کو اپنے رب سے جوڑنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. مثلا کہ ایک آدمی وہ اپنی موت کے حوالے سے ایک خوف محسوس کرتا ہے، لیکن جس وقت بندہ یہ سوچتا ہے کہ میری تو توجہ دنیا کی طرف نہیں ہے، میں تو اس دنیا کو بڑا حقیر سمجھتا ہوں، یہ دنیا کی زندگی میرے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اور میں تو اپنے رب اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں، تو اب اس کے دل سے قبر کا خوف نکل جاتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ میں جن کی طرف متوجہ ہوں، جن ہستیوں کی طرف میں متوجہ ہوں، وہ قبر میں میرے مونس و غمخوار ہوں گے. دنیا کی طرف متوجہ ہے، اس کی توجہ کیا ہوگی کہ میں یہ دنیا، یہ مال اسباب، یہ کارخانے، یہ بلڈنگیں، یہ کاریں، یہ کوٹھیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پتہ نہیں میری اولاد کیا کرے. جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں، بڑا رتبہ، بڑا مقام اور مرتبہ تو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور میرا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور یا اللہ کے ساتھ میرا تو قریبی تعلق ہے، قریبی واسطہ ہے. تو وہ دنیا کے اس تعلقات کو حقیر سمجھتے ہوئے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا جو تعلق ہے یہ بڑا مضبوط ہے،
اور جن کے ساتھ میرا تعلق ہے وہ مجھے دنیا اور آخرت میں چھوڑنے والے نہیں ہیں. قبر کے اندر بھی، قبر کے اندھیروں میں بھی وہ میرے لیے نور ہے، وہ میرے لیے روشنی ہے، وہ میرے لیے چراغ ہے، وہ میرے لیے وہاں پہ غمخوار ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا تعلق جن کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ مجھے وہاں پہ تنہا نہیں چھوڑیں گے. اور جب اس کا یہ خیال ہوتا ہے، اب یہ توجہ ہوتی ہے کہ میں تو میدان محشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الحمد کے نیچے سرکار کے غلاموں کے ساتھ حضرت امام ربانی مجدد الفیضانی کی مائیت میں، حضرت بابا جی نور محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ کی مائیت میں، حضرت داتا علی حجویری کی مائیت میں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی مائیت میں میں وہاں پہ کھڑا ہوں گا تو ان لوگوں کا سایہ، ان کی رحمتیں مجھے اپنے گھیرے میں لیے ہوں گی، تو آخرت کا حوال بھی میرے لیے بہت اعلیٰ و ارفع ہو جائیں گے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ مجالست باجماع کے بدولت ورد آخرت مشرف شدہ. آپ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں میں بتا رہا ہوں جو تمہیں عقل معاد یعنی آخرت کی طرف متوجہ کرنے والی ہیں. ایک موت ہے، ایک آخرت کے احوال کو یاد کرنا ہے، اور تیسری وہ جماعت جو آخرت کو یاد کرنے والی ہے، اس کی مجلس میں بھی اگر تو بیٹھ گیا تو اس مجلس کے، اس صحبت کے طفیل بھی تجھے اللہ تعالیٰ، ان اللہ کے ولیوں کے طفیل تمہیں اللہ تعالیٰ آخرت کی طرف متوجہ کر دے گا. اب تین طریقے بتا دیے، 3 درسگاہیں بتا دی. 3 درسگاہ. پہلی درسگاہ اپنی ذات سے، اندر سے موت کو یاد کر، سوتے ہوئے اپنا محاسبہ کر، اپنے سارے دن کی کارکردگی کو جان، دیکھ میں نے کیا کیا، میں نے کس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا، میں کس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا، کس کے ساتھ میں نے اخلاق سے پیش آیا، کس کے ساتھ میں نے دھوکہ کیا، کس کے ساتھ میں نے جھوٹ بولا، کس کے ساتھ میں نے دغا بازی کی، کس کے ساتھ میں نے فراڈ کیا، اور کس کے ساتھ میں نے نیکی کی، کس کے ساتھ میں نے ہمدردی کی، کس کے ساتھ میں نے ریاکاری کی، کس کے ساتھ میں نے دکھاوا کیا، کس کے ساتھ میں نے دل کی اندر سے محبت کی. یہ ساری چیزیں جب انسان سونے سے پہلے اپنا دیکھ لیتا ہے اور پھر یہ تصور کرتا ہے کہ اے بندہ خدا، تو نے آج جو کچھ کیا کل یہ تیرے لیے توشہ آخرت بنے گا. اپنی ان غلطیوں کو دور کر اور اپنی موت کا سامان کر، تاکہ جب تو اس دنیا سے جائے تو نیکیوں کے ساتھ یاد کیا جانے والا. میں نے پہلے کئی بار آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ ہمارے قریب کے علاقے میں، یہ آپ کو میں بتا چکا ہوں لیکن چلے پھر دوہرا دیتے ہیں. ہمارے قریب کے علاقوں میں ایک رواج ہے، جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اس کی میت رکھ دی جاتی ہے، اس کا جنازہ اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے. تو ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اے لوگو، اے جڑا بندہ فوت ہو گیا ہے، تسی اس گل نہیں گواہی دینے ہو کہ کیوں جا بندہ سی؟ سارے گواہی دینے کہ اے بہت اچھا بندہ سی. پھر وہ دوسری بار وہ پکار دے، تسی اس بندے دے بارے کی کہندے ہو کہ کیسا بندہ سی؟ سارا مجمع پکار اٹھنا کہ یہ بہت اچھا بندہ سی. اس طرح 3 بار اس گل کو دہرایا جانا اس واسطے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ جس کے بارے میں لوگوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور جس کے لیے لوگوں نے کہا کہ یہ برا ہے اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی گواہی کو رد نہیں کرتا، خواہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، خواہ انسان دنیا میں کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، لیکن اچھے انداز سے رہا ہو، لوگوں سے ہمدردی کی ہو، لوگوں سے پیار کیا ہو، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوا ہو، تو اگر چند مومن بندے بھی اس کے حق میں گواہی دے کہ یہ بندہ بہت اچھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے اس کی بخشش فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ صورتحال ہے.
دوسری یہ کہ احوال آخرت، میدان محشر بپا ہوگا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی کس نبی کے پاس، اس نبی کے پاس، ادھر ادھر گھوم رہے ہوں گے، ہم اپنے آقا کے سائے میں کھڑے ہوں گے، سرکار کا دیدار کر رہے ہوں گے، سرکار ہمیں پہچان رہے ہوں گے، سرکار ہم پر دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میرے اس دن میری امت سب سے کثرت میں ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر کے اندر میری امت سب سے زیادہ کثیر تعداد میں ہوگی، اور میری امت کی 80 صفحے ہوں گی، 80 صفحے ہوں گی، جس امام کی، وہ امام المرسلین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس مڑ کے یوں دیکھیں گے 80 صفوں کی طرف سرکار کی امت کھڑی ہوگی، سرکار اپنی امت کو دیکھ کے خوش ہوں گے، امت اپنے محبوب کو دیکھ کے خوش ہوں گے۔ یہ اگر انسان اس حالت کو یاد کرے اور اپنی سرکار کے ان شفقتوں کا، ان محبتوں کا، آپ کی بخششوں کا، آپ کی شفاعتوں کا اگر بندہ یہ سوچے تو پھر بندہ اس اچھے چلا جائے، اور پھر اے بھی اللہ تعالیٰ دی شکر گزاری دا ایک ذریعہ، بندہ شکر گزاری کی کرتا ہے، یار اللہ اگر تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت پیدا کردا تے میرا تو کوئی زور نہیں سی، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی امت پیدا کردا تے میرا تو کوئی زور نہیں سی، میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، جتنے انبیاء گزرے ان میں سے کسی کو امت میں پیدا کر دیتا، میرا تو کوئی زور نہیں۔ لیکن اے رب کریم، اے میرے سونے رب، میں تیرا کس زبان دے نال شکر ادا کراں کہ تو نے میں نو اپنے محبوب دی امت جو پیدا کیتا ہے، اس محبوب دی امت جو پیدا کیتا ہے جڑا امام الانبیاء ہے، تے پھر اس تو بعد کے اور شکر گزاری بندے دی رب تعالی دے نال کیڑی ہو جائے۔ پھر تیسری بات، اللہ تعالی دے آخرت نو یاد کرنے والے بندیاں دے نال بہ جانا، اے بھی خوش بختی دی علامت، اے بھی بندے دی امراض قلبی، امراض باطنی دے دور کرنے دا ذریعہ ہے۔ نیک لوگاں وچ بہ جانا، اللہ دے ولیاں دے نال تعلق قائم کر لینا، اللہ تعالیٰ دے ولیاں دے نال نسبت قائم کر لینی، نیک بندیاں دی صحبت وچ بہ جانا، اے بھی باطنی امراض نو دور کر دیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس دنیا کے اندر ایسے بندے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب بندے بھی ہیں، ہم جیسے نہیں، ہم گناہگار لوگ، اللہ تعالیٰ کے ایسے محبوب بندے بھی ہیں کہ جو اپنی صحبت میں بیٹھنے والوں کو بدبخت نہیں رہنے دیتے، وہ جب اپنی قلبی توجہات کے ذریعے جب چاہیں یہ نہیں کہ ہر کسی جب چاہیں، جس کو چاہیں، جس کی طرف چاہیں، اس کے قلب کی طرف توجہ کر دیں، اس کی تمام باطنی امراض کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو یہ طاقت بخشی ہے کہ وہ جس کی طرف چاہیں توجہ کر کے اس کے تمام باطنی امراض کو دور کر کے اس کی قلبی توجہات کو اللہ رب العزت کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ میرے قبلہ عالم حضرت دادا جی پیر سید محمد سعید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کشمیر سے ایک شخص آیا، محمد یوسف نام تھا، وہ تشریف لایا اور اس نے آ کے عرض کی کہ مجھے اپنے رب کے ساتھ ملا دیں، میرا تعلق اپنے رب کے ساتھ کر دیں۔ حضرت قبلہ عالم پیر محمد سعید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا میرے سامنے بیٹھ جا۔ وہ سامنے بیٹھ گیا، آپ نے ایک مرتبہ کہا اللہ، ایک مرتبہ کہا اللہ، اور ساری زندگی وہ اللہ 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 کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوا۔
ایک مرتبہ اس کو اپنے سامنے بٹھا کے اللہ کہا اور اس کو ایسا اللہ کا پاک نام اس کے قلب کے اندر رچ بس گیا اور اس کی زبان پر اللہ اللہ اس طرح جاری ہوئی کہ اس کے بعد اس نے دنیا کی کوئی بات نہیں کہی سوائے اللہ 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 کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ کیا یہ اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان نہیں بخشی کہ وہ جس طرف نگاہ کر دیں، جب چاہیں، جس طرف چاہیں، جس وقت چاہیں، کسی کی قلبی کیفیات کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ فرمایا کہ ان کے پاس بیٹھو تو معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ پھر بہت خوبصورت شعر فارسی کا آپ تحریر فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں دادیم تو را از گنج مقصود نشان، مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں ایک ایسے خزانے کا نشان بتا رہا ہوں، ایک ایسا خزانہ جس کی طرف میں تمہاری نشاندہی کر رہا ہوں، گر مان رسیدیں تو شاید بے رسید، کہ اگر ہم اس خزانے تک نہ پہنچ سکے تو امید ہے کہ تو پہنچ جائے۔ اور فرمایا بائے دانش کہ مرض ظاہر چنانچہ موجب تاثر ادائے احکام شرعیہ است۔ آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری جان لینا چاہیے کہ جو ظاہری امراض ہیں جیسا کہ یہ جو ہیں یہ شرعی احکام کے ادا کرنے کو مشکل بنا دیتے ہیں۔ ظاہری جسمانی، جس طرح ظاہری انسان جسمانی طور پہ بیمار ہو گئے، اس کے لیے نماز پڑھنی مشکل ہو گئی، شرعی احکام ادا کرنے مشکل ہو گئے۔ آپ فرماتے ہیں مرض باطن نیز مستلزم عام تاثرات، اسی طرح جب باطنی امراض ہو جائیں، جسم بالکل ٹھیک ہو، ایک بندہ اس کے جسم مفلوج ہے، اس کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کی بینائی نہیں ہے، وہ اس کے لیے عبادت کرنی ظاہری طور پہ مشکل ہے، احکام شریعت پر عمل کرنا مشکل ہے۔ اسی طرح جس کا دل بیمار ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے، اللہ کے محبوب کی محبت نہیں ہے، شریعت کے ساتھ تعلق لگاؤ نہیں ہے، تو اس کے لیے بھی شریعت کے احکامات پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر انسان کے دل میں نماز کی محبت ہے، اگر دل کے اندر شریعت کی تابع فرمانی کی محبت ہے، تو اس کے لیے اللہ کی اس محبت کے صدقے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے صدقے اس کے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی طلب یہ ہوتی ہے کہ میرے اس عمل سے میرا محبوب راضی ہو جائے، میرے سرکار راضی ہو جائے، میری طرف نگاہ التفات فرمائیں، توجہ فرمائیں، میری طرف ایک نظر محبت کی دیکھیں تو میرے دین اور دنیا، آخرت اور ظاہر اور باطن سب درست ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے نیکیوں کی طرف بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔